بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توبہ وہ مقدس عمل ہے جو انسان کو گناہوں سے پاک اور رب کے قریب کرتا ہے۔ یہ خلوص دل سے کیا جانے والا وہ عمل ہے جس میں گناہ پر ندامت، گناہ کو ترک کرنے کا مصمم عزم اور مستقبل میں اسے نہ دہرانے کا پکا ارادہ شامل ہے۔ روزمرہ معمولات میں ہمارا اکثر رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ایک رسمی معافی مانگنے کا پروسیس کرتے ہیں۔ کیا ہم واقعی اس توبہ کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم جانچتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں؟ یا پھر ہم صرف ایک رسمی عمل سمجھ کر توبہ کرتے ہیں اور پھر اسی گناہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں؟ یہ سوال ہمارے توبہ کے طریقہ کار پر ایک خود سوالیہ نشان ہے۔ میں خلاصہ قرآن کا کنٹینٹ تیار کرتے ہوئے جب سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 پر پہنچا تو اس نے مجھے جھنجھوڑ دیا، اور اس آیت کی تفسیر جانچنے کی خواہش مجھے بخاری شریف کی حدیث نمبر 4418 تک لے آئی، جس میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا واقعہ تفصیلاً درج ہے۔ یہاں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے چند منٹ دیجیے، میں اس حدیث کا حرف بہ حرف ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور عین ممکن ہے کہ یہ حدیث آپ کی دنیا بدل دے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے سچائی اور ایمانداری کا رستہ اپنائے رکھا۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 واسطوں کے بعد حضرت کعب بن مالک کے بیٹے حضرت عبداللہ سے نقل کی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی بھی غزوہ میں پیچھے نہیں رہا تھا سوائے غزوہ تبوک کے۔ البتہ میں غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اس کے لیے ملامت نہیں کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان مدینہ سے نکلے تھے۔ ان کا ارادہ قافلہ قریش کو روکنے کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور ان کے دشمنوں کو بغیر کسی تیاری کے آمنے سامنے کر دیا۔ جب غزوہ تبوک کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا۔ میں بھی تیاری کرنے لگا، لیکن سستی اور ٹال مٹول کرتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے روانگی کا اعلان کر دیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ میں تیاری نہیں کر پایا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کل ضرور چل پڑوں گا، لیکن میں پھر بھی تیاری نہ کر سکا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بہت دور نکل گئے، اور میں ابھی تک پیچھے ہی تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کے پیچھے چل پڑوں گا، کاش میں ایسا کر سکتا، لیکن میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ جب میں مدینہ کے لوگوں میں گھومتا تو مجھے صرف وہی لوگ نظر آتے جو منافق تھے، یا وہ کمزور لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ذکر تک نہ کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ بیٹھ گئے جو غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ وہ اپنے عذر پیش کرنے لگے، اور ان کی تعداد تقریباً 80 کے قریب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر قبول کر لیے اور ان سے بیعت لی۔ پھر میری باری آئی۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، لیکن وہ مسکراہٹ غصے کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ۔ میں آگے بڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ کیا تم نے اپنی سواری نہیں خریدی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم کیوں نہیں آئے؟
میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں، میں اس سے پہلے اتنا طاقتور اور مالدار کبھی نہیں تھا جیسا کہ اس وقت تھا، لیکن میں پیچھے رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص سچ بول رہا ہے، اٹھو یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے۔ اور میرے ساتھ دو اور صحابہ مرارہ بن ربیع اور بلال بن امیہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، جنہوں نے بھی عذر پیش نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ہمارے ساتھ بات چیت کرنے سے منع کر دیا، لوگوں نے ہمارے ساتھ بات چیت بند کر دی، حتیٰ کہ اہل خانہ بھی ہم سے دور ہو گئے۔ یہ دورانیہ 50 دن تک رہا۔ اس دوران میں صبر کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی دعا کرتا رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرمائی اور قرآن پاک میں ہماری توبہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، اور 3 لوگوں کی بھی توبہ قبول کی جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، چاہے وہ کتنی ہی وسیع تھی، اور ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی تھیں، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تاکہ وہ توبہ کرتے رہیں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 کی تفسیر۔ ہم بھی توبہ کرتے ہیں اور پھر خود ہی اپنے ظلم اور گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور نئے سرے سے دوبارہ گناہ کرنے میں جٹ جاتے ہیں۔ کیا یہ توبہ ہے؟ اے خدا ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔